نے کہا نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ میرا مولوی کہتا رہے، پوری دنیا کے مولوی کہتے رہے کہ یہ نکاح جائز ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اس لیے بیلنس رکھا شریعت نے، جہاں پر باپ کو اختیار دیا کہ تو بیٹی کا نکاح پڑھا، وہاں پر باپ کو بھی بتایا گیا کہ اپنی بیٹی کو جب نکاح پڑھاؤ گے پہلے دولہے کو اس کو دیکھنے کی اجازت دے دو، دیکھ کر کرو۔ تو اس لیے شریعت نے مرد اور عورت کو برابر کا قانون دیا۔ کچھ چیزوں میں عورتوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پراپرٹی کے اندر ان کو اگر حصہ کم مل رہا ہے، لیکن جو باہر کا کام ہے، کما کر لانا، اپنی عیال کو کھلانا، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں۔ کیا سوچتے ہو؟ جب یہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، 14-15 سال کا ہو گیا، اس کو سکھایا گیا ماں باپ کی خدمت کرو، 17-18 کا ہو گیا، شادی ہو گئی، اب شریعت نے اس کو حکم دیا اب جو تیرے گھر میں یہ بیوی آئی ہے اب اس کا خیال رکھنا۔ بیچ میں 1-2 سال ہو گئے، بیٹی ہو گئی، اب شریعت نے یہ بتایا کہ بیٹی کی تربیت کرو۔ باپ کی عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، کبھی بحثیت ماں عورت کی خدمت کرتے کرتے، کبھی بحثیت گھر والا، اور کبھی بحثیت باپ، اور کبھی بحثیت بھائی۔ اس کی پوری زندگی اس صنف نازک کی خدمت کرتے کرتے اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی قربانی ہے، یہ مرد کی طرف سے چھوٹی قربانی ہے۔ شریعت نے لحاظ کیا، اسی لیے 2 حصے اگر لڑکے کو ملیں گے تو 1 حصہ لڑکی کو بھی ملے گا۔ لیکن ہمارے سماج میں عورت کو وراثت دینے کا، لڑکی کو وراثت دینے کا وہ رواج ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تاکید ہے، وہ حق ہے اس کا۔ میں نے ایسے بھی بھائی دیکھے، اگر بہن نے حصہ لے لیا تو پھر یہاں کیا کرنے آئی گی، پھر اس کو مائکے آنے نہیں آنا چاہیے۔ ایسے باپ بھی دیکھے جو ایسی باتیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی 1 بیٹی ہے اور 1 بیٹا ہے، اور اس کے پاس 3 کنال زمین ہے۔ 2 کنال لڑکے کو ملے گا اور 1 کنال بیٹی کو ملے گا، وہ حق ہے اس کا۔ آخرت میں دامن پکڑ کر پوچھے گی، ابا تو نے میرا حق کھایا؟ وہاں فیصلہ کرنے والا، یہاں فیصلہ کرنے والا تحصیلدار ہوتا ہے، پٹواری ہے، گرداوار ہے، ڈی سی ہے، لیکن وہاں فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی، وہاں انصاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی۔ اور پوچھے گا، بیٹے کو تو حصہ دے کر آیا سارا، بیٹی کا حق بھی اسی کو دے دیا، یہ آپ احسان نہیں کر رہے، یہ اس کا حق ہے اس پراپرٹی کے اندر۔ اندازہ لگا لو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر بیٹیاں پیدا ہونا بند ہو جائیں، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا کیسے موجود رہے گی؟ انسانیت کا تحفظ ہے۔ جب بیٹیاں ہیں تب بیٹے ہیں، تب نکاح ہے، تب سماج ہے، تب ملک اور ریاستیں بنتی ہیں۔ جب بیٹیاں ہیں تب بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر بیٹیاں پیدا ہونا بند ہو جائیں، ٹھیک 100 سال کے بعد انسان دنیا میں نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا، انسانیت کے تحفظ کے لیے نکاح کا قانون دیا۔
وراثت کا قانون دے دیا. ارے بھائی، اب جب شریعت نے جیسے کہا ہمیں ویسے ہی فالو کرنا ہے کہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کرو. شریعت نے بیٹی سے کہا باپ کی اجازت کے بغیر نہیں. باپ سے کہا کہ بیٹی کا خیال رکھو، وہ بھی اس لڑکے کو دیکھے گی، دلہے کو دیکھے گی، دیکھنے کے بغیر نہیں. مگر دیکھنے کا یہ بھی مطلب نہیں وہ پھر گھومتے رہے. یہاں جب بات شروع ہو جاتی ہے فون آ جاتے. ابھی منگنی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہی نہیں، فون آ جاتے ہیں. پھر فون پر باتیں ہوتی ہیں. اور میکسیمم میں نے رشتے دیکھے نکاح سے پہلے جب فون آیا ملنا جلنا ہوا، وہ نکاح شادی ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی. اسی لیے شریعت نے وہ تمام دروازے بند کر دیے جہاں سے فتنے کا اندیشہ تھا، جہاں سے سماج کو برباد ہونے کا اندیشہ تھا. ان تمام دروازوں کو بند کر دیا اس شریعت نے، جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے. تو اس لیے اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، عورت ہو یا مرد، بدکاری جب کرتا ہے شادی شدہ اگر ہوگا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، قانون برابر. اور اگر شادی کے بغیر ہے اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلائی بندی برابر ہے سزا. اس کو بھی کوڑے پڑیں گے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، قانون برابر ہے. لیکن ہمیں مصیبت یہ ہے نا، ہم مغرب کے پیچھے چلنے والے، ہم ان کی دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہیں. تو اس میں ایک مولوی کی بیٹی تسلیمہ نسرین جو تھی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کی کچھ کتاب لکھی، کچھ باتیں کہی، وہ ایک بڑے عالم کی بیٹی تھی. جب بچوں کو تربیت نہیں کرو گے تو یہی حالات ہوں گے. پھر ایسی بیٹیاں ہوں گی جو اسلام کی خدمت کم اور اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں گے. اس لیے پہلی فرصت میں بچوں کو پڑھاؤ، سائنس بھی پڑھاؤ، میتھ بھی پڑھاؤ، ہر چیز پڑھاؤ، ڈاکٹری پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھاؤ. تب جا کر آپ امید لگانا کہ یہ کل بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا. اگر ایسا نہیں کیا پھر یہ امید بھی چھوڑ دینا. پھر تیار رہنا اس دن کے لیے جو اولڈ ایج سینٹر ہمارے JNK میں نہیں تھے لیکن ادھر بھی کھل گئے. اولڈ ایج سینٹر، باپ بوڑھا ہو گیا، اب بیٹا کیا کرتا ہے، باپ اور ماں کو اٹھا کر اس اولڈ ایج سینٹر میں چھوڑ دیتے، اناتھ آشرم وہاں پہ چھوڑ کے آتے اور ترستے رہتے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک بات کریں، اس کے لیے ترستے. اسی لیے میں نے تفصیلی روشنی ڈال رہا ہوں. اس نکاح پر یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس سے دنیا موجود ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے انسانیت کا تحفظ ہو گیا، یہ وہ عمل ہے جس سے قانون ولدیت ملا، اور یہ وہ عمل ہے جس سے قانون وراثت ملا. اس لیے جتنا اس کے ساتھ آپ مضبوط بندے رہو گے، شریعت کے ساتھ جتنی مضبوطی سے آپ چمٹے رہو گے اتنا آپ لوگ کامیاب رہو گے اور آپ سلامت رہو گے اور آخرت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی. وگرنہ تیار رہنا، اگر ہم نے بچوں کو کانوینٹ سکول میں پڑھایا، دین کا پتہ ہی نہیں، جب ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، ماں باپ کے حقوق پتہ ہی نہیں،
وہ تو آپ کو لاسٹ پر ادھر ہی چھوڑیں گے، اناتھ آشرم، اولڈ ایج سینٹر۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسی وبا سے بچانا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بچے کی تمنا، باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں یہ میری بات سنے، کیونکہ جب چھوٹا تھا، توتلا تھا، میں اس کی بات سنتا تھا۔ آج اس کا دماغ کمزور ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے، اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ اب تیرا ابا چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ باتیں کرے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی ہوگی، کتاب و سنت کی تعلیم دی ہوگی۔ کتاب و سنت کی تعلیم ہی اس کو ماں باپ کی خدمت سکھائے گی، بڑوں کی عزت کرنا سکھائے گی، شریعت سکھائے گی۔ کتنی بھی تعلیم پڑھ لو، پی ایچ ڈی بھی کر لو۔ میں پرسوں دیکھ رہا تھا سری نگر کا ایک آدمی ہے، اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، سرجن ڈاکٹر، امریکہ میں کام کر رہا ہے، امریکہ میں کام کر رہا ہے۔ 35,000 اس کے مکان کا کرایہ ہے، 30 لاکھ کی گاڑی اس ڈاکٹر صاحب کو ہے۔ ماں باپ نے پڑھایا، باپ نے، ماں تو مر گئی، باپ ہے، وہ بھیک مانگتا ہے، اس کا باپ بھیک مانگ رہا ہے۔ پریس رپورٹر نے جب اس سے پوچھا، اس نے کہا میں نے بہت محنت کی تھی، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، امیر ہے، چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ نوبت کب آتی ہے؟ جب ہم دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت سے دوری انسان کو بربادی کے راستے پر لے جاتی۔ کتاب و سنت سے مضبوطی، اس سے چمٹے رہنا، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔